بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الرحیم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں، قرآن پاک میں 114 صورتیں ہیں اور ہر صورت اپنے اندر ایک عجیب تاثیر لیے ہوئے ہے، اور ہر صورت کے اندر جو ہے نا الگ الگ فوائد و فضائل موجود ہیں۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گی کہ قرآن پاک کا ایک ایک لفظ، ایک ایک نقطہ، بلکہ زیر زبر پیش بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی تجلیات سے بھرا ہوا ہے۔ اس کے بارے میں تو ہم کہنا بھی چاہیں تو ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ ہم قرآن کی تکریم بیان کر سکیں۔ اسی لیے ارشاد ہوتا ہے نا کہ جب دل چاہے کہ اللہ سے باتیں کرنے کا تمہارا دل چاہے تو قرآن پاک پڑھ لیا کرو، تو گویا اللہ سے باتیں کر لیں۔ آج جو میں آپ کو جس سورت کے فضائل و فوائد آپ کے سامنے بتانے جا رہی ہوں وہ ہے سورہ لیل۔ یہ مکی سورت ہے اور 30ویں پارے میں یہ سورت موجود ہے، اور ترتیب کے لحاظ سے یہ 92 سورت نمبر 92 ہے۔ اب اس کے بہت سارے فضائل و فوائد ہیں جن میں سے میں چند آپ کو بتا رہی ہوں، بلکہ اس میں سے ایک دو کا عمل تو میں خود بھی کر چکی ہوں، اور الحمدللہ اس میں یہ بہت ہی مجرب عمل ہے اور میں خود اس کو اپنے اوپر آزما چکی ہوں، تو میرے لیے یہ آزمودہ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ بھی کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے بھی اس میں آسانی پیدا کرے گا۔ سورہ لیل پڑھنے کا پہلا فائدہ کیا ہے؟ پہلا فائدہ یہ ہے کہ گھر سے کوئی اگر گھر سے باہر گھومنے چلا گیا، کسی کام کی غرض سے چلا گیا، فیملی چلی گئی ہے یا بندہ اکیلا چلا گیا ہے، تو جو لوگ پیچھے گھر میں موجود ہیں وہ اگر صرف ایک مرتبہ پڑھ کر بھی اس پوری فیملی پر یا اس بندے پر حصار کر دیں تو اللہ تعالیٰ واپسی تک اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھتا ہے اور وہ بحفاظت اپنے گھر واپس آ جاتا ہے۔ پہلا فائدہ تو یہ ہو گیا۔ اب اس کا ایک فائدہ اور ہے، اور وہ فائدہ یہ ہے کہ کسی کا کارخانہ ہوتا ہے، دکان ہوتی ہے، بلکہ اب تو گھروں میں بھی ہم لوگوں نے کام شروع کر دیے ہیں، تو جو مال ہوتا ہے وہ خدا نہ خواستہ کوئی شارٹ سرکٹ ہو جائے یا کسی وجہ سے اس کا نقصان کا خطرہ ہو، تو اس کے لیے سورہ لیل اگر 7 مرتبہ پڑھ کر اس مال پر پڑھ کر پھونک دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کسی بھی ناگہانی حادثے سے محفوظ رکھتے ہیں، یعنی وہ مال آپ کا حفاظت میں رہتا ہے بلکہ نفع میں چلا جاتا ہے۔ اس کا تیسرا فائدہ آپ کو اور بتا دوں، یہ بڑا ہی مجرب اور آزمودہ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی پریشانی آ گئی ہے نا کہ جس میں آپ پھنس چکے ہیں، سب کچھ کر کے دیکھ لیا، سب کچھ آپ نے کر کے دیکھ لیا، لیکن معاملہ وہیں جوں کا توں پھنسا ہوا ہے آپ کا، اور ایسا کام اٹک گیا ہے کہ آپ کو نہ آگے سمجھ آ رہا ہے نہ پیچھے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تو ایسے میں ایسی مشکل وقت میں کہ جب آپ کو کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے تو آپ سورہ لیل کو ایک نشست میں 180 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ 180 مرتبہ یہ اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں، یا یہ ہے کہ گھر والے 3، 5، 7 تعداد میں جمع ہو جائیں اور وہ مل کر پڑھ لیں۔ یہ بہت چھوٹی سی صورت ہے، 21 آیات کی صورت ہے، ہارڈلی 45 منٹ لگتے ہیں اور یہ ختم ہو جاتا ہے وظیفہ۔ اس کو آپ 180 مرتبہ پڑھ کے اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کریے۔ مجھے اللہ سے قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مشکل سے اتنے آسانی کے ساتھ نکال دیں گے کہ آپ کے لیے وہ مسئلہ ہی نہیں رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن اگر وہ مسئلہ بہت زیادہ ہے، ایک دفعہ میں نہیں، تو اگر اس عمل کو آپ 3 دن کر لیں مسلسل تو بالکل اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کے راستے نکال دیتا ہے۔ اچھا جناب، اب وہ بچیاں جو بالوں کے مسئلے کے لیے بڑی پریشان ہیں کہ ہمارے بال جو ہیں وہ جھڑ رہے ہیں، آج کل بچیوں کے بالوں کا مسئلہ ہے، تو ان کے لیے ہے غور سے سن لیں کہ آپ زیتون کا تیل لے لیں یا سرسوں کا تیل لے لیں، اس پر آپ نے 3 دفعہ درود شریف پڑھنے کے بعد 41 ٹائمز سورہ لیل پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے 3 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے اور اس تیل پر پڑھ کر پھونک دیجئے، اور اس کے بعد اس کا ڈبہ بند کر دیجئے، ٹھیک ہے نا، یا جو بھی باٹل میں آپ نے بھر لیا ہے۔ دوسرے دن سے آپ اس کو لگانا شروع کر دیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ 1 ہفتے میں ہی آپ کو ایسی زبردست تبدیلی محسوس ہوگی، اور آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے بالوں میں بہت واضح فرق نظر آئے گا۔
آخر میں پھر وہی شرط ہے کہ نماز کی پابندی کیجیے، استغفار کی کثرت کیجیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور میرے ساتھ ساتھ پورے 24 گھنٹوں میں سے ایک 10 منٹ اپنے فلسطین کے بھائیوں کے لیے نکال لیجیے۔ 10 منٹ کے لیے آیت کریمہ کا ورد کیجیے اور اپنے مجاہدین کے لیے دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ ان کو فتح و نصرت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے مقصد میں کامیاب کرے، قبلہ اول بیت المقدس کو اللہ تعالیٰ آزاد کر دے اور اسرائیل کو نیست و نابود کر دے، آمین۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم۔